السلام علیکم ناظرین، پیک ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں مبشر نور کامیانہ۔ ناظرین، صحافت کی دنیا میں نیوز رپورٹر کی کیا اہمیت اور کیا کردار ہوتا ہے؟ نیوز رپورٹر کتنی اقسام کے ہیں؟ نیوز رپورٹر کی تعلیمی و تربیت کیسی ہونی چاہیے اور اس کی سوچ کا زاویہ کتنا بلند ہونا چاہیے؟ نیوز رپورٹر کی ذمہ داری اور فرائض کیا ہیں؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے پیک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں رپورٹنگ کے بارے میں۔ آج کا موضوع ہے نیوز رپورٹر کے بارے۔ ٹیلی ویژن رپورٹر، ریڈیو رپورٹر اور اخبار کا رپورٹر، یہ 3 اقسام ہیں رپورٹر کی۔ رپورٹر کے فرائض، ذمہ داریاں کیا ہیں اور رپورٹر کی اقسام کتنی ہیں؟ نیوز رپورٹر اپنے شعبے میں کس قسم کی خبریں تیار کرتے ہیں؟ تو آج ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ سب سے پہلا ہے رپورٹر کے فرائض اور اوصاف کیا ہیں؟ رپورٹر کا کام کسی اخبار، ایجنسی یا دیگر ادارے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا صرف یہ فرض نہیں ہوتا کہ وہ کسی واقعے یا حادثے کی رپورٹ قلم بند کر دے یا حقائق کی تصدیق جائے وقوع پر جا کر لے کر اور تفصیلات ادارتی عملے کے سپرد کر دے، بلکہ خبروں کے سرچشموں اور مواخذے سے آگاہی، خبروں کی تلاش اور تفصیلی معلومات کے حصول کی صلاحیت بھی رپورٹر میں ہونی چاہیے۔ یہ کام بظاہر آسان اور معمولی نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بہت مشکل اور صبر آزما ہونے کے علاوہ محنت طلب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے رپورٹر کو ان امور کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسے اپنے فن پر پورا عبور حاصل ہونا چاہیے۔ وہ متعلقہ شعبے میں پوری مہارت رکھتا ہو اور اگر ممکن ہو تو اسے اس کام کی باقاعدہ تربیت بھی حاصل کر لینی چاہیے تاکہ وہ اپنا کام بخوبی، ذمہ داری سے اور صحیح طرح سر انجام دے سکے۔ مندرجہ بالا اوصاف کے علاوہ بھی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جن کا ایک اچھے رپورٹر کی ذات میں پایا جانا بہت ضروری ہے۔ ایسے اوصاف اور رپورٹر کے فرائض پر مبنی ایک فہرست یہاں دی جا رہی ہے، ذرا سنیے۔ یہ فہرست ہے 1 سے لے کر 18 تک۔ 1 سے 18 تک یہ لسٹ ہے، ذرا سنیے۔ رپورٹر کے فرائض کیا ہیں؟ نمبر 1، قوت فیصلہ اور تجزیہ کی صلاحیت۔ ایک اچھے رپورٹر میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی حادثے یا واقعہ کو دیکھ کر یا اس کے بارے میں سن کر فوراً اس کا تجزیہ کر لیتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس واقعہ کی خبر بن سکتی ہے یا نہیں۔
اس واقعہ کے کون کون سے حصے زیادہ اہم ہیں اور کون کون سے حصے غیر اہم ہیں، خبر میں کیا رپورٹ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ رپورٹر کی ذہنی تربیت اس قسم کی ہونی چاہیے کہ وہ فوراً اس بات کا تجزیہ اور فیصلہ کر سکے کہ کسی واقعہ میں خبریت کہاں اور کتنی ہے۔ مطلب کہ جو خبر وہ اکٹھی کرنے جا چکا ہے یا وہ جو خبر تیار کر رہا ہے، اس کے متعلق اس کو یہ مکمل جانچ لینا چاہیے کہ وہ جو خبر آگے نشر کرنے کے لیے اپنے اخبار یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن کو دے گا، کیا وہ خبر صحیح ہے یا نہیں، یا وہ خبر بنتی بھی ہے یا نہیں۔ پہلے تو اس کو یہ چیز سوچ لینی چاہیے، اس کے بعد اسے خبر تیار کرنی چاہیے۔ یہ رپورٹر کے اوصاف اور اس کے فرائض میں آتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 2، تیز اور عمیق مشاہدہ کرنے کی صلاحیت۔ تیز اور عمیق مشاہدہ کرنے کی صلاحیت۔ ایک رپورٹر کا مشاہدہ عام آدمیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز اور عمیق ہونا چاہیے تاکہ وہ واقعات کی گہرائی تک جا کر ان حقائق کو بھی محسوس کر سکے جو ایک آدمی کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ رپورٹر کو صرف ظاہری طور پر نظر آنے والے واقعات پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی وجہ اور نتائج بھی اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنے چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو خبر وہ تیار کر رہا ہے یا جو اس نے خبر دیکھی ہے جائے وقوع پر جا کر، اس کی مکمل چھان بین اس کو گہرائی تک جا کر کر لینی چاہیے کہ اس کے محرکات کیا ہیں، اس کو ساری چھان بین کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو ایک مکمل خبر تیار کرنی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 3، فن گفتگو اور انٹرویو کے فن میں مہارت۔ ایک اچھے رپورٹر کو گفتگو کے فن اور دوسروں کا انٹرویو کرنے کے فن میں بھی مہارت ہونی چاہیے تاکہ وہ خبروں کے ذرائع سے بآسانی مطلوبہ معلومات حاصل کر سکے۔ اس کا انداز گفتگو مؤثر اور پرکشش ہونا چاہیے۔ اس کا انداز بیان بہت ہی احسن اور عمدہ ہونا چاہیے جو سننے والوں کو پسند آئے، اور اسے اس انداز سے معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ بتانے والے کی طبیعت پر گراں نہ ہو اور وہ خوشی خوشی تفصیلات فراہم کر دے۔ مطلب کہ رپورٹر کی طبیعت اور بول چال کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا شخص اسے ساری خبریں اور رپورٹیں اور اندر کی ساری باتیں بتانے کے لیے رضامند ہو جائے اور خوشی خوشی سب کچھ بتا دے۔ اگر رپورٹر کی طبیعت سخت ہے اور اس کا انداز بولنے کا صحیح نہیں تو اس کو صحیح کوئی بھی خبر نہیں ملے گی، جہاں بھی جائے گا اسے وہ نظر انداز کر دیں گے۔ تو اس کے لیے اسے اپنی طبیعت، اپنا مزاج، گفتگو کا انداز بہت ہی عمدہ اور احسن رکھنا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 4، انسان شناسی کی صلاحیت۔ ایک رپورٹر کو انسانی نفسیات، کردار اور رویے کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس میں انسان شناسی کی صلاحیت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس کے پیشے اور خبروں کے حصول کا دار و مدار مختلف قسم کے انسانوں اور
ان کے افعال اور کردار پر ہوتا ہے۔ اگر رپورٹر ان امور کو پوری طرح سمجھتا ہو تو اس کا کام نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس کی کارکردگی بھی معیاری ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک رپورٹر کو اس قسم کی سوچ اور صلاحیت کا مالک ہونا چاہیے کہ اس کی چھٹیویں بلکہ ساتویں حص کام کرے۔ وہ جہاں رپورٹ لینے گیا ہے، خبر تیار کرنے گیا ہے، اس کو وہاں کے لوگوں کو اندر سے پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی شخص کو دیکھ کر اس کے اندر کا حال جانچ لے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5، جستجو اور تلاش کی خصوصی صلاحیت۔ نمبر 5، جستجو اور تلاش کی خصوصی صلاحیت۔ رپورٹر کو معاشرے کی آنکھ، کان اور ناک کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سننا ذرا۔ رپورٹر کو معاشرے کی آنکھ، کان اور ناک کہا جاتا ہے، جبکہ اخبارات معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اخبارات معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جن خبروں اور حقائق کی اشاعت ہوتی ہے وہ معاشرتی انداز فکر کا اظہار اور معاشرے کی تصویر کشی کرتے ہیں، اور ایسا سارا مواد رپورٹر کی جستجو اور تلاش کا مرہون منت ہوتا ہے۔ وہ اپنی اس صلاحیت سے روزمرہ زندگی سے ہی ایسے واقعات دیکھ کر، سن کر سونگھ لیتا ہے جو اس کے اخبار یا ادارے کے لیے خبر، فیچر یا کالم کا موضوع بن سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک رپورٹر کو جنون کی حد تک اپنے کام سے شوق اور لگن ہونا چاہیے، اسے جستجو ہونی چاہیے اور ایک تلاش ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی نئی سے نئی چیز سامنے آئے جس سے معاشرہ بہتر بھی ہو سکے اور جس کی ضرورت ہے معاشرے کو، اور جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں ان کو سامنے لائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ ایسی چیزیں سامنے لانی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نمبر 6، حالات حاضرہ سے واقفیت۔ رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ اسے حالات حاضرہ سے مکمل واقفیت ہو اور وہ قومی اور بین الاقوامی واقعات پر نہ صرف گہری نظر رکھتا ہو بلکہ ان واقعات اور رجحانات کے پس منظر اور پیش منظر کا تجزیاتی مطالعہ بھی کر سکتا ہو اور اسے متوقع تبدیلیوں کا بھی اندازہ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اسے حالات حاضرہ سے مکمل واقفیت ہونی چاہیے تاکہ اسے آنے والے وقت کا بھی اندازہ ہو سکے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تاکہ کسی بھی وقت اسے نئی خبر بریک کرنی پڑ جائے تو وہ آسانی سے اس پر اپنا تبصرہ کر سکے یا نئی خبر تیار کر سکے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ نمبر 7، یہ ہے قوت برداشت۔ نمبر 7، قوت برداشت۔ رپورٹر کے فرائض منصبی آسان نہیں ہوتے بلکہ یہ مسلسل جدوجہد کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ان کی انجام دہی کے لیے رپورٹر کو مختلف النوع افراد سے ملنا پڑتا ہے، دور دراز مقامات کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس جدوجہد میں اچھے برے اور ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات غیر اخلاقی گفتگو اور جلی کٹی بھی سننا پڑتی ہے، لہٰذا رپورٹر کو خلاف طمع بات پر بھی مشتعل نہیں ہونا چاہیے بلکہ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے
اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ رپورٹر کے اندر اتنی صبر اور برداشت ہونی چاہیے کہ کسی ہنگامی صورتحال میں یا کوئی آگے سے کوئی اشخاص اس کے ساتھ غلط رویہ اپناتے ہیں، رانگ بیہیو اپناتے ہیں، تو اس کو آگے سے اس کو فیس کرنا، برداشت کرنا، یہ رپورٹر کے اوپر منحصر ہے، تاکہ وہ خبر کو اطمینان اور تسلی سے مکمل کر سکے۔ اس کے لیے صبر اور برداشت لازمی ہونی چاہیے، پھر ہی کام مکمل ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 8، دیانتداری اور فرض شناسی۔ رپورٹر کے ذمے معاشرے کے محاسبے، رہنمائی اور اصلاح جیسے اہم فرائض ہوتے ہیں۔ ظلم اور ناانصافی کو بے نقاب کرنا، حقائق کو رنگ آمیزی کے بغیر بیان کرنا اور سچائی کا علم بلند رکھنا رپورٹر کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ان فرائض کی بجا آوری میں اسے کسی قسم کے لالچ یا خوف اور دباؤ کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی تحریر میں ذاتی مفاد یا ذاتی پسند و ناپسند کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اسے اپنے فرائض پوری دیانتداری اور فرض شناسی سے ادا کرنے چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بھی خبر بیان کرنے جا رہا ہے یا کسی جگہ جائے وقوع پر گیا ہے، تو اسے ایمانداری کے ساتھ وہ خبر تیار کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی مفاد ہو اور وہ خبر کو الٹا رنگ دے دے اور عوام کو بیوقوف بنا دے اور عوام کے سامنے کچھ اور حقائق لا کے رکھ دے۔ تو یہ معاشرے میں اس طرح ہی انصاف کا قتل ہوتا ہے اور اس طرح معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، جب ایک بندہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے جبکہ اس کے ذمہ کام اور سونپا گیا ہے اور وہ کر کچھ اور رہا ہے۔ تو اس لیے دیانتداری اور فرض شناسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کسی جگہ پیسوں کے لالچ میں آ کر خبر الٹ کر دے، خبر کو چھوڑ اور بیانی کو چھوڑ کر دے، تو یہ بالکل ہی گھٹیا پن اور کمینہ پن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 9، غیر جانبداری۔ رپورٹر کو تمام واقعات کی رپورٹنگ میں مکمل غیر جانبداری کی پالیسی پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور اس کا رویہ کلی طور پر حقیقت پسندانہ، غیر جانبدارانہ اور ہر قسم کے تعصب سے پاک ہونا چاہیے۔ مطلب کہ اس کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو بھی خبر تیار کرنے جا رہا ہے وہ اس میں غیر ذمہ داری نہ کرے، بلکہ ذمہ داری اور جانبداری ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 10، خوش اخلاق۔ رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوش گفتار اور خوش اخلاق ہو، ملنسار ہو، ٹھنڈی طبیعت کا مالک ہو، اچھے مزاج کا مالک ہو۔ ان اوصاف کے حامل رپورٹر کو عوام کا تعاون بآسانی حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیشے میں زیادہ کامیاب ثابت ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک رپورٹر اگر خوش اخلاق ہے، ملنسار ہے، بہت ہی اچھی طبیعت ہے، بہت ہی نرم مزاج ہے، ٹھنڈی طبیعت ہے اور بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے، تو وہ جہاں بھی خبر تیار کرنے جائے گا اس کے ساتھ لوگ جو سامنے اس کو ملیں گے وہ بہت اچھے طریقے سے ملیں گے۔ اور اگر ایک شخص کا رویہ ہی صحیح نہیں ہے، بد اخلاق، اس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں، تو اس کے ساتھ کون صحیح طریقے سے پیش آئے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رپورٹر کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 11، خوش لباسی، آداب محفل اور خوشگوار شخصیت۔
عام طور پر خوش لباس، خوش ذوق، خوش گفتگار، آداب محفل سے واقف اور خوشگوار شخصیت کے حامل افراد اچھے رپورٹر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں لوگوں سے ملنا جلنا اور ان میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، اور ان کے معاشرتی آداب محفل سے واقفیت اور ان پر عمل کرنا ان کے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک رپورٹر کو اچھا لباس پہننا چاہیے اور جہاں جائے اس کو وہاں کے آداب معلوم ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جہاں کوئی پڑھے لکھے اور بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے افراد بیٹھے ہوں، وہاں جا کے وہ کوئی الٹی گفتگو شروع کر دے، یا جیسے کہتے ہیں بیچ میں چولے مارنے شروع کر دے، تو ایسے رپورٹنگ خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ماحول اور محفل کے حساب سے اس کو اپنی خبر بریک کرنی چاہیے اور لوگوں سے ملنا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نمبر 12، متعلقہ شعبے میں مہارت۔ رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ جس شعبے سے اس کی وابستگی ہے اس کے بارے میں اسے مکمل معلومات حاصل ہوں، تاکہ اس شعبے سے متعلق خبر بناتے وقت واقعات اور تفصیلات اس کے لیے اجنبی نہ ہوں۔ اگر کوئی رپورٹر سپورٹس کی خبر دیتا ہے تو اس کا مختلف کھیلوں کے اصولوں سے واقف ہونا، کھیلوں کی اصطلاحات کا علم ہونا اور مختلف کھیلوں میں ہونے والے قومی اور بین الاقوامی واقعات کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کامرس رپورٹر کا تجارتی پالیسیوں اور اقتصادیات کے علم کا ماہر ہونا ضروری ہے، جبکہ سیاسی رپورٹر کو ملکی اور بین الاقوامی سیاست کے شعبوں کے اہم واقعات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ جس شعبے کی رپورٹنگ کر رہا ہے اس کو اس کا مکمل علم، نالج اور واقفیت ہونا ضروری ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نمبر 13، خبروں کے ماخذ سے واقفیت اور رسائی۔ رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خبروں کے ماخذ اور سرچشموں سے پوری طرح آگاہ ہو اور ان تک رسائی رکھتا ہو، کیونکہ اس کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار دو امور پر ہے، اور اسے اس میں سے جس قدر مہارت اور عبور ہوگا وہ اسی قدر کامیاب رپورٹر ہوگا۔ رپورٹرز کے لیے خبروں کے ماخذ اور سرچشمے چونکہ بہت زیادہ اہم ہیں، اس لیے تفصیلی ذکر یہاں ممکن نہیں، تاہم ایک فہرست ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ذرا سنیے۔ خبروں کے ماخذ مطلب خبریں کہاں سے وصول کی جا سکتی ہیں، کون سے ذرائع ہیں؟ پولیس اسٹیشن، مردہ خانہ، فائر بریگیڈ اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن، ہسپتال، ہوائی اڈے، بندرگاہیں، کسٹمر کے دفاتر، سرحدی، بحری، بری، فضائی، عوامی اجتماعات، جلسے، جلوس، میلے، نمائشیں، ایگزیبیشن، مختلف فنکشنز، اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تقریبات، پریس کانفرنس، دفترہائے اطلاعات، سرکاری و غیر سرکاری اطلاعات، تعلقات عامہ کے محکمے، سرکاری و غیر سرکاری، دیگر ممالک کے اطلاعاتی مراکز اور سفارت خانے، تنظیمی ادارے، رفاعی، ادبی، ثقافتی اور دیگر، لیڈروں کے بیانات و سرگرمیاں، سیاسی، مذہبی اور دیگر، انٹرویوز مختلف سیاسی، مذہبی یا عوامی، ذرائع ابلاغ، اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن۔
خبر رساں ادارے، نیوز ایجنسیاں، مراسلات۔ یہ تھی ایک فہرست۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 14، حرکت پذیری اور ذاتی تعلقات۔ رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹ یا شعبے کے افراد اور اداروں سے مسلسل رابطہ رکھے اور وقتاً فوقتاً ان سے ملتا رہے۔ اسے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب متعلقہ لوگوں یا اداروں سے کوئی کام ہوگا تو وہ مجھ سے ملاقات کر لیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ معمول کے مطابق ملاقات میں ہی اسے کوئی ایسی اطلاع مل جائے جس سے ایسی خبر بن جائے جو دوسرے کسی رپورٹر کے پاس نہ ہو۔ ایسے افراد اور اداروں سے ذاتی قریبی تعلقات جو خبریں مہیا کرتے ہیں ایک رپورٹر کا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ خبروں کے سرچشموں سے تعلقات رکھنے والے رپورٹر ان رپورٹروں کے مقابلے میں بہت کامیاب ہوتے ہیں جو ذاتی تعلقات بنانے پر توجہ نہیں دیتے۔ ایک رپورٹر کی کامیاب معاشرتی زندگی اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 15، وسیع مطالعہ ہونا۔ بھاری بھرکم ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونا رپورٹر کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنی فنی اہلیت اور مہارت کے ساتھ ساتھ اسے وسیع مطالعہ کا حامل بھی ہونا چاہیے۔ رپورٹنگ ایک بہت وسیع شعبہ ہے جس کا دائرہ اختیار عملی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ لہٰذا رپورٹر کا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کامیاب ہوگا۔ اس لیے ایک رپورٹر کو تمام علوم و سائنس کے مبادیات سے کم از کم لازمی واقفیت ہونا چاہیے، کیونکہ اخبارات و ذرائع ابلاغ کا تعلق صرف خبروں تک ہی نہیں بلکہ مختلف موضوعات پر مضامین، فیچر اور معلوماتی کالم بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے رپورٹر کو ہر قسم کے بنیادی علوم سے آگاہی رکھنا چاہیے اور یہ ضروری ہے۔ بصورت دیگر وہ اپنے پیشہ کے بعد ضروری تقاضے پورے کرنے سے قاصر رہے گا۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 16، موڈ۔ یوں تو کوئی بھی اخبار نویس موڈ کا تابع ہو کر کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اخبار میں روزانہ کوئی جگہ اس لیے خالی نہیں چھوڑی جا سکتی کہ لکھنے والے کا موڈ خراب ہے، لکھنے والے کی طبیعت نہیں صحیح، اس کا دل نہیں کر رہا۔ تاہم رپورٹر کے لیے تو یہ بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ خود کو فوری طور پر کام کرنے کے لیے تیار کر سکیں، کیونکہ خبر دینے میں اولویت یا پہل کرنے کی بہت اہمیت ہے۔ خبر اگر ذرا بھی پانی ہو جائے تو اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اخبار نویس، خاص طور پر رپورٹر جسے روزانہ خبریں رپورٹ کرنی ہوتی ہیں، شاعر، ادیب یا دوسرے تخلیقی کام کرنے والوں کی طرح موڈ یا طبیعت مائل ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ انہیں بہت تھوڑے نوٹس پر اپنا کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ موڈ کے تابع رپورٹر صحافت کے میدان میں زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ جن میں اکڑ ہو، جن میں غرور ہو، تو وہ اس طرح کے رپورٹر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 17، ملکی قوانین، صحافت اور ضابطہ اخلاق سے واقفیت۔ اچھے رپورٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ملکی قوانین، خصوصاً ایسے قوانین جو اخبارات سے تعلق رکھتے ہوں، کما حقہ واقفیت رکھتا ہو، خواہ اس میں صحافت سے متعلق قوانین شامل ہوں یا عام مروجہ قوانین جیسے ہتک، عزت، توہین عدالت، خفیہ دستاویز کا قانون اور کاپی رائٹ کا قانون وغیرہ۔
ان قوانین کے علاوہ رپورٹر کا بین الاقوامی ضابطہ اخلاق برائے صحافت اور اگر اپنے ملک میں کوئی ضابطہ اخلاق ہو تو اس سے واقفیت ہو، اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں نمبر 18، رپورٹنگ کے فن سے واقفیت۔ یہ آخری ہے نمبر 18، رپورٹنگ کے فن سے واقفیت۔ رپورٹر کا صرف یہی فرض نہیں کہ وہ خبر حاصل کر لے، بلکہ اسے مناسب طریقے سے بیان کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اسے رپورٹنگ کے فن اور اس کی ترتیب و تدوین کے فن سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خبر لکھنے کی تکنیک، خبر کے اجزاء و فن سے بھی آگاہ ہو اور خبر کے اجزاء و لوازمات اور دیگر متعلقات معلومات سے بھی پوری طرح واقفیت رکھتا ہو، کیونکہ یہ تمام امور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور رپورٹر کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ ان سے کس حد تک واقفیت رکھتا ہے اور ان کا عملاً اظہار کرتا ہے۔ طلباء کی سہولت اور اعادے کے لیے مندرجہ بالا اوصاف فرائض کو ذیل میں ایک ترتیب کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی مدد سے آپ کو آسانی ہو سکتی ہے۔ رپورٹر کے فرائض و اوصاف، اس میں یہ تھوڑی سی ایک فہرست ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قوت فیصلہ اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت، تیز اور عمیق مشاہدہ کرنے کی صلاحیت، فن گفتگو پر غور اور انٹرویو کرنے کی فن میں مہارت، انسان شناسی کی صلاحیت، حالات حاضرہ سے واقفیت، قوت برداشت، دیانتداری و فرض شناسی، غیر جانبداری، خوش اخلاقی، آداب محفل سے آگاہی، خوشگوار شخصیت اور خوش لباسی، متعلقہ شعبے میں واقفیت اور مہارت، خبروں کے ماخذ سے واقفیت، وسیع و مطالعہ ہونا، رپورٹنگ کے فن سے واقفیت، موڈ کا تابع نہ ہونا، قوانین صحافت اور ضابطہ اخلاق سے واقفیت، ملکی قوانین سے واقفیت۔ تو دوستو، یہ اب آپ کو رپورٹر کے فرائض اور اوصاف کے بارے آپ کو بتایا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، رپورٹر کی اقسام کتنی ہیں؟ تو اس کی اقسام کافی ساری ہیں۔ اس کی اقسام ٹوٹل ہیں تقریباً 31، 1 سے لے کر 31۔ میں آپ کو یہ ساری سنا دیتا ہوں، ذرا سنیے رپورٹر کی اقسام کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں اور کس طرح ہیں۔ بڑی اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور خبر رساں اداروں میں کام کرنے والے رپورٹروں کے سپرد الگ الگ شعبوں کی خبریں جمع کرنے کا کام ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے اپنے شعبے کے معاملات و امور مخصوص کیے جاتے ہیں۔ بعض رپورٹر عمومی رپورٹر کہلاتے ہیں۔ وہ ہر شعبہ زندگی کی خبروں کی رپورٹنگ میں ماہر ہوتے ہیں اور بوقت ضرورت ان سے ہر قسم کی رپورٹنگ کروائی جاتی ہے۔ علاوہ نمائندگان خصوصی اور شعبہ وار رپورٹرز کی ایک بہت بڑی ٹیم ملک بھر میں اور بعض اوقات دوسرے ممالک تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جو دنیا بھر کی خبریں اپنے اخبار یا دوسرے اداروں کی مرکزی جگہ تک پہنچانے میں ماہر ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہاں موجود اداراتی عملہ کے افراد ان کو چھان پھٹک کر کے قابل اشاعت بنا کر ذرائع ابلاغ اور اخبارات کے ذریعے عوام تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ انتظامی لحاظ سے یہ تمام رپورٹرز براہ راست ایڈیٹر کے زیر نگرانی اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر اخبارات اور دیگر اداروں میں چیف رپورٹر ہی باقی رپورٹروں کی نگرانی اور رہنمائی کے فرائض انجام دیتا ہے۔
چیف رپورٹر ہی تمام رپورٹروں کو تقسیم کار سے آگاہ کر اور مختلف تقریبات و واقعات کی رپورٹنگ کے فرائض سونپتا ہے۔ اب آپ کو نمبر 1 سے 31 تک تمام فہرست سنانے جا رہا ہوں، آپ غور سے سننا۔ نمبر 1، ایسا رپورٹر جو عام طور پر اخبارات کے لیے خبریں اور دوسرے واقعات پر رپورٹ کرے۔ اس قسم کے رپورٹر عموماً روزنامہ اخبار کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور ان کا کام عمومی نوعیت کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ریڈیو رپورٹر مختلف براڈ کاسٹنگ ایجنسیاں اور ریڈیو اسٹیشن خبروں اور تازہ ترین واقعات کی رپورٹنگ کے لیے مختلف ممالک میں یا ایک ہی ملک کے مختلف شہروں میں اپنے نمائندگان مقرر کر دیتے ہیں، جو ان کے لیے خبریں اور دیگر ضروری اطلاعات جمع کرتے رہتے ہیں اور متعلقہ اداروں کو ارسال کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بی بی سی مخفف ہے اور اس کا بہت زیادہ افراد کو نہیں پتہ کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اب بی بی سی کا مطلب ہے برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن بی بی سی۔ اب آگے وائس آف امریکہ VOA اور وائس آف جرمنی نے پاکستان میں ایسے رپورٹر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح BBC نے بھی مختلف شہروں میں اور بعض دوسرے ممالک میں اپنے نمائندے متعین کیے ہوئے ہیں۔ اب آگے ہے نمبر 3، ٹی وی رپورٹر۔ یہ رپورٹر ٹیلی ویژن کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی مواد تیار کر کے ٹیلی ویژن اسٹیشن بھجواتے ہیں۔ ان کی تیار کردہ رپورٹیں، تحریریں اور تصویریں دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں اور یہ عموماً متحرک فلموں اور خبر ناموں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ اب آگے ہے نمبر 4، نیوز ایجنسیوں کے رپورٹر۔ دور حاضر میں دنیا بھر کی خبریں اور حالات حاضرہ پر رپورٹیں فراہم کرنے کا کام انتہائی منظم اور بڑے بڑے خبر رساں اداروں نیوز ایجنسیز کا مرہون منت ہے۔ یہ ادارے ان اطلاعات اور خبروں کو جمع کرنے کے لیے دنیا بھر میں اپنے نمائندے مقرر کر دیتے ہیں، جو پل پل کی خبریں اپنی نیوز ایجنسیوں کے مراکز میں ارسال کرتے رہتے ہیں، جہاں ان کا ادارتی عملہ ان کی نوک پلک سنوار کر ٹیلی پرنٹروں کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک کے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنوں اور مقامی ایجنسیوں کو فراہم کر دیتے۔ مثال کے طور پر رائٹرز مڈل ایسٹ نیوز ایجنسی اور چائنا نیوز ایجنسی کے نمائندگان مختلف ممالک میں اس کام پر مامور ہیں۔ اب آگے ہے نمبر 5، چیف رپورٹر۔ چیف رپورٹر کا کیا کام ہوتا ہے، ذرا سنیے۔ چیف رپورٹر ایسے رپورٹر ہوتے ہیں جو اخبار، ریڈیو، ٹی وی یا خبر رساں ادارے کے مرکزی دفتر میں متعین ہوتے ہیں اور ان کا کام مختلف شعبوں میں کام کرنے والے رپورٹروں کی نگرانی اور ان میں کام کی تقسیم اور ان کی بھجوائی ہوئی خبروں کا جائزہ اور قابل اشاعت مواد کا حصول، اس کی اصلاحات و ادارات کرنا اور اسے اشاعت کے لیے نیوز ایڈیٹر یا دوسرے متعلقہ شعبوں کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر ادارے میں ایک چیف رپورٹر ہوتا ہے جو باقی سب رپورٹروں کا نگران ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جہاں اخبارات کی اشاعت اور دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس قسم کے رپورٹر مختلف شعبوں کے نگران کے طور پر مقرر ہوتے ہیں۔
اور وہ اپنے اپنے شعبے میں متعین رپورٹرز کی ارسال کردہ خبروں اور دیگر معلومات کی اشاعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب ہے نمبر 6، عمومی رپورٹر۔ عمومی رپورٹر ایسے رپورٹر ہوتے ہیں جنہیں ہر شعبہ زندگی کی خبروں کی رپورٹنگ کرنے میں مہارت ہوتی ہے اور بوقت ضرورت ان سے ہر قسم کی رپورٹنگ کروائی جا سکتی ہے۔ عام طور پر چھوٹے اخبارات اور ادارے اس قسم کے رپورٹر پر انحصار کرتے ہیں، لیکن بڑے اخبار اور ادارے خصوصی مہارت رکھنے والے ایسے رپورٹر متعین کرتے ہیں جو اپنے اپنے شعبے کا کام آسان طور پر سر انجام دے سکتے ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 7، خصوصی رپورٹر۔ ایسے رپورٹر کو نمائندگان خصوصی بھی کہا جاتا ہے اور ان کے ذمے خبروں کی رپورٹنگ کے سلسلے میں خصوصی فرائض تفویض کیے جاتے ہیں اور ان کا دائرہ کار اسی طرح خاص کام تک محدود رہتا ہے۔ آگے ہے نمبر 8، علاقائی رپورٹر۔ علاقائی رپورٹر بعض اخبارات یا ادارے اپنے رپورٹرز میں خبروں کی نوعیت کے اعتبار سے کام تقسیم کرنے کی بجائے ان میں مختلف علاقے تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہر رپورٹر کو ملا ہوا ایسا علاقہ اس کی بیٹ کہلاتا ہے اور اس علاقے کی ہر طرح کی خبریں اور اطلاعات جمع کرنا اس علاقے میں متعین رپورٹر کا فرض ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ اس کے ذمے ہوتا ہے۔ تقسیم کار کی اس نوعیت کی بنا پر اس قسم کے نمائندے علاقائی رپورٹر کہلاتے ہیں۔ وہ صرف اپنے علاقے کی خبر دینے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب آگے ہیں سیاسی رپورٹ۔ یہ ایسے رپورٹر ہوتے ہیں جن کے ذمے مختلف قسم کی سیاسی سرگرمیاں اور واقعات کی خبریں اور اطلاعات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ سیاسی رپورٹنگ ذرا مشکل ہے اور خاصی مہارت چاہتی ہے، اس لیے اس کام پر ایسے صحافی مقرر کیے جاتے ہیں جو نہ صرف تعلیم و تربیت یافتہ ہوں بلکہ تجربہ کار، تجزیہ کار، جہاں دیدہ اور گرم و سرد زمانہ شناس ہوں، چوکس ہوں، چوبند ہوں، چست اور چالاک ہوں، ذہین اور حاضر دماغ ہوں، سیاست کے نشیب و فراز سے مکمل آگاہ ہوں، سیاسی رہنماؤں اور سیاست کے کاروں کو داو پیچ سے واقفیت رکھتے ہوں، ہر قسم کے افراد سے راہ و رسم اور تعلقات قائم رکھنے پر قادر ہوں اور رپورٹنگ کے فن اور اخباری زبان کے استعمال پر عبور رکھتے ہوں۔ آگے ہے نمبر 10، پارلیمانی رپورٹر۔ یہ ایسا صحافی ہوتا ہے، ایسا رپورٹر ہوتا ہے جو پارلیمنٹ یا اسمبلی یا کسی بھی قانون ساز ادارے کی کارروائی رپورٹ کرنے پر مامور ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے عام طور پر تجربہ کار اخبار نویس مقرر کیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں خصوصی مہارت درکار ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ کہنہ مشق پارلیمانی نامہ نگاروں کے لیے اس میں کوئی خاص مشکل نہیں، لیکن اگر کوئی نو آموز اخبار نویس اس کام پر مامور کیا جائے تو اسے خاصی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ پارلیمانی نامہ نگاروں کے لیے مندرجہ ذیل امور سے آگاہی رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ذرا سن لیں، یہ 6 لائنیں ہیں، ذرا سننا۔ پارلیمانی طریقہ کار، قواعد اور روایات سے واقفیت، پارلیمانی و غیر پارلیمانی زبان کا فرق معلوم ہونا، چہرہ شناسی اور اچھی یادداشت رکھنا، وقت کی پابندی کرنا، وسیع مطالعہ ہونا، اچھا سامع ہونا، یہ 6 پورے ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 11، لابی رپورٹر۔
لابی رپورٹر اس اخبار نویس کو کہتے ہیں جو اسپیکر کی اجازت سے ایوان کی لابی میں اس غرض سے جاتا ہے کہ خبریں اکٹھی کرے۔ لابی انگریزی میں LOBBY لابی ایوان سے ملحق اس حال کو کہتے ہیں جہاں ایوان کے ارکان باہم تبادلہ خیالات کے لیے بیٹھتے ہیں یا اپنے ملاقاتیوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایسے نامہ نگار کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ارکان سے لابی ہی میں ملاقات کرے، وہ ان سے جہاں چاہے مل سکتا ہے۔ اس کا کام سیاسی نامہ نگاری کے کام سے ملتا جلتا ہے، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اجلاس کے دوران اسے لابی رپورٹر کہا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سیاسی رپورٹر ہوتا ہے۔ آگیا نمبر 12، سفارتی رپورٹر۔ زیادہ تر اخباروں میں لابی رپورٹر ڈپلومیٹک یا سفارتی رپورٹر کے فرائض بھی ادا کرتا ہے۔ سفارتی رپورٹر سفیروں، سفارتی وزیروں، ہائی کمشنروں، تجارتی کمشنروں اور دوسرے ڈپلومیٹک نمائندوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ جب غیر ملکی وفود آئیں تو ان کے ارکان اور اخباری مشیروں سے مل کر ممکنہ معلومات حاصل کرتا ہے، نیز اپنے ملک کے دفتر خارجہ سے بھی راہ و رسم رکھتا ہے۔ اس قسم کی نامہ نگاری میں محنت زیادہ ہوتی ہے لیکن یافت کم ہوتی ہے، کیونکہ اس قسم کی گفتگو عموماً خفیہ رہتی ہے اور بات چیت کی تکمیل پر ہر ایک سرکاری اعلان چھپ جاتا ہے۔ سفارتی نامہ نگاری کا کام بہت سینئر اخبار نویسوں کو سونپا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک نہایت نازک کام ہے جس کے لیے ذمہ دارانہ اور محتاط رویے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بین الاقوامی سطح پر غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ اس کے لیے سفارتی رپورٹر کو بہت ذمہ داری اور حساس طریقے سے رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ ملکی سلامتی کا اور بین الاقوامی معاملہ ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں نمبر 13، غیر ملکی رپورٹر۔ غیر ملکی رپورٹر دنیا کے بڑے بڑے اخبار اور دوسرے ادارے بیرون دنیا کے کلیدی خبری مراکز میں اپنے خاص نمائندے مقرر کرتے ہیں۔ انہیں غیر ملکی رپورٹر یا نامہ نگار بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے بعض اخباروں نے بھی کچھ غیر ملکی نامہ نگار مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ ایک ایسا منصب ہے جو منجھے ہوئے اور تجربہ کار اخبار نویسوں کے سپرد ہوتا ہے، جو اچھے قلم کار ہوں، جو اچھے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہوں۔ کلیدی خبری مراکز سے مراد دنیا کے ان بڑے شہروں سے ہے جو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے مختلف علاقوں میں بھی مرکزی حیثیت کے حامل ہیں کہ بہت سے اہم بین الاقوامی واقعات وہیں سے ابھرتے ہیں، مثلاً نیو یارک، لندن، پیرس، جنیوا اور ماسکو وغیرہ۔ اس طرح مشرق بعید میں ہانگ کانگ، سنگاپور۔ غیر ملکی نامہ نگاروں میں مندرجہ ذیل اوصاف کا پایا جانا بہت ضروری ہے، ذرا سنیے۔ بین الاقوامی سیاست پر عبور حاصل ہونا، علاقائی سیاست، معیشت، ثقافت و تہذیب سے آگاہی ہونا، علاقائی زبان سے کسی حد تک واقف ہونا۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 14، سوشل رپورٹر۔ سوشل رپورٹر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف قسم کی سماجی تقریبات، معاشرتی اجتماعات، جلوسوں اور ایسے ہی دوسرے واقعات کی خبریں اور تفصیلات رپورٹ کر دے۔ اسے سوشل رپورٹر مطلب سماجی معاشرتی رپورٹر کہتے ہیں۔ اس نے عام معمول کی روزانہ کی خبریں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں۔ اب آگے ہے نمبر 15، سپورٹس رپورٹر۔ ایسے رپورٹر کا کام کھیلوں کی خبریں اور تفصیلی رپورٹیں فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ کام بعض اوقات ایک ہی رپورٹر سے لیا جاتا ہے، لیکن اچھے اخبارات اور خبر رساں ادارے ہر کھیل کی رپورٹنگ کے لیے
اس کھیل کے قواعد و ضوابط، تاریخ اور دیگر متعلقہ امور سے آگاہی رکھنے والے افراد سے رپورٹنگ کروانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تاہم اگر ایسے ماہرین میسر نہ بھی ہوں تو نو آموز رپورٹر سپورٹس کے قواعد و ضوابط اور دیگر امور کا گہرا اور تفصیلی مطالعہ کر کے یہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اب آگے ہے 16 کرائم رپورٹر۔ نمبر 16 کرائم رپورٹر۔ ایسے رپورٹر کا کام مختلف قسم کے جرائم مثلاً چوری، ڈاکے، بدعنوانیاں، رشوت، قانون شکنی اور حادثات وغیرہ کی خبریں جمع کرنا اور اخبارات یا دیگر اداروں تک ان کی رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ آگے 17 عدالتی رپورٹر۔ اس قسم کے رپورٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف قسم کی عدالتوں سے رابطہ کر کے ان میں ہونے والی روزانہ کی کارروائی کی تازہ ترین صورتحال معلوم کریں اور ایسے واقعات جن میں خبریت پائی جاتی ہو اخبارات یا دیگر اداروں تک اشاعت کے لیے پہنچا دے۔ اب آگے ہے نمبر 18 تعلیمی رپورٹر۔ ایسے رپورٹر کا کام تعلیمی سرگرمیوں اور مختلف تعلیمی امور سے تعلق رکھنے والی باتوں پر مبنی خبروں کی رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے۔ یہ رپورٹر عام طور پر تعلیمی اداروں مثلاً اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے وابستہ ہوتے ہیں اور یہ ادارے ان کی اخباری ماخذ ہوتے ہیں۔ اب آگے ہے نمبر 19 ادبی رپورٹر۔ ایسے رپورٹر کا کام مختلف قسم کی ادبی سرگرمیوں، ادبی مجالس، مشاعروں، مذاکروں اور کتابوں کی رونمائی وغیرہ پر مبنی واقعات اور خبروں کی رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے۔ آگے نمبر 20 سائنسی رپورٹر۔ ایسے رپورٹر کا کام سائنسی رپورٹر سے تعلق رکھنے والی خبروں کی رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے۔ نئی سائنسی ایجادات، دریافتوں اور سائنسی علوم میں ہونے والی ترقیات و تبدیلیاں اور سائنسدانوں کے حالات و واقعات اس قسم کی رپورٹنگ کا موضوع بنتے ہیں۔ ایسے رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنسی علوم پر دسترس رکھتا ہو، سائنسی زبان سے پوری طرح واقف ہو اور ان امور کو بآسان زبان میں پیش کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اب آگیا نمبر 21 کامرس بزنس رپورٹر۔ ایسے رپورٹروں کا کام تجارتی اور کاروباری دنیا کی خبریں جمع کرنا اور ان کی رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے۔ کاروباری اتار چڑھاؤ، لین دین، درآمد و درآمدات، اسٹاک ایکسچینج اور بہت سے دوسرے کاروباری موضوعات ایسی خبروں کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں۔ ایسے رپورٹروں کے لیے معاشیات، تجارت، مالی امور اور دیگر کاروباری علوم سے واقفیت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان کا براہ راست رابطہ اور مشاہدہ بھی ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو بڑھانے اور انہیں اچھی رپورٹنگ کرنے کے قابل بنانے کا باعث بنتا ہے۔ آگے ہے نمبر 22 صنعتی رپورٹر۔ یہ رپورٹر در حقیقت کامرس اور بزنس رپورٹر کی ایک قسم ہے جس کا تعلق خاص طور پر صنعتی امور اور مسائل کی رپورٹنگ کرنے سے ہوتا ہے۔ ایسے رپورٹر صنعتی پیداوار، صنعتوں کے پھیلاؤ، ارتقاء، صنعت کاروں کے مسائل، ان صنعتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے مسائل اور باہمی تعلقات وغیرہ کو اپنی خبروں کا موضوع بناتے ہیں۔ آگے نمبر 23 مذہبی رپورٹر۔ ایسے رپورٹر کا کام مختلف قسم کی مذہبی تقریبات، تہواروں اور دیگر متعلقہ امور واقعات کی رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے۔ اس قسم کے رپورٹروں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے بارے میں علم رکھتے ہوں، انہیں مذہبی تعلیمات اور مختلف تہواروں اور مذہبی رسومات وغیرہ سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ ان کی رپورٹنگ حقیقت پسندانہ اور غیر متعصبانہ ہونی چاہیے۔
جن افراد کے بارے میں وہ خبریں دے رہے ہوں انہیں ان کے جذبات و احساسات کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آگے نمبر 24 جنگی رپورٹر۔ ایسے رپورٹر ہوتے ہیں جن کے سپرد جنگ کے دنوں میں محاذوں سے تازہ ترین صورتحال پر مبنی خبریں بھجوانے کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ کام بہت ہی مشکل اور خطرناک ہونے کے علاوہ بہت نازک اور ذمہ داری کا متقاضی ہے۔ اس لیے اس قسم کی رپورٹنگ کے لیے تجربہ کار، محتاط اور مہم جو قسم کے صحافی متعین کیے جاتے ہیں۔ ایسے رپورٹروں کے لیے جنگی زبان، حکمت عملی، ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان وغیرہ کے بارے میں تفصیلی معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر ان کی رپورٹنگ سطحی اور غیر مفید ہوگی۔ نمبر 25 فلمی شوبز رپورٹر۔ ایسے رپورٹر جو فلموں کے بارے میں اور فلمی دنیا سے وابستہ افراد کے متعلق خبروں اور واقعات و سرگرمیوں کی رپورٹنگ کا کام کرتا ہو۔ ایسے رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ اسے فلم سازی کی فنی اور تکنیکی پہلوؤں، کہانی، موسیقی، گلوکاری اور پس منظر سے متعلقہ امور کے بارے میں پوری طرح واقفیت ہو، نیز اسے معاشرتی ماحول اور تقاضوں، سامعین کی پسند و ناپسند اور فلم سازی کے بارے میں حکومتی پالیسیوں اور کا علم بھی ہونا چاہیے۔ آگے ہے نمبر 26 سرکاری رپورٹر۔ ایسا رپورٹر جو کسی حکومتی ادارے یا پرائیویٹ ادارے کی طرف سے ان اداروں کی کارکردگی، پالیسیوں یا دیگر امور کے بارے میں سرکاری دفتری طور پر اخبارات کو خبریں یا دوسری رپورٹیں بھجوانا مأمور ہو۔ ایسی رپورٹیں پریس ریلیز کہلاتی ہیں اور متعلقہ ادارے کے نقطہ نظر واضح کرتی ہیں۔ آگے ہے نمبر 27 موسمی رپورٹر۔ ایسا رپورٹر جو اخبارات، خبر رساں ادارے یا دیگر ذرائع ابلاغ کو موسم کے بارے میں خبریں اور رپورٹیں بنا کر دے، موسمی رپورٹر کہلاتا ہے۔ ایسے رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ موسمی حالات میں تبدیلی کے طبعی عمل کو سمجھتا ہو اور محکمہ موسمیات کے ساتھ اس کا قریبی رابطہ ہو، نیز اسے رپورٹنگ کے لیے ایسے شعبے میں مستعمل زبان اور اصطلاحات سے بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ آگے نمبر 28 تفتیشی رپورٹر۔ ایسا رپورٹر جس کے ذمے کسی حادثے، واقعے، جرم یا کسی دوسرے خبری مواد کی گہری چھان بین کرنے اور اس کے تمام پوشیدہ پہلوؤں کے بارے میں مفصل رپورٹ تیار کرنے اور خبریں بنانے کا کام ہو، تفتیشی رپورٹر کہلاتا ہے۔ ایسی رپورٹنگ کے لیے انتہائی تجربہ کار، متعلقہ شعبے میں تربیت یافتہ اور تفتیش و تحقیق کے فن میں ماہر صحافی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے نمبر 29 زرعی رپورٹر۔ ایسا رپورٹر جو زراعت کے شعبہ میں ہونے والے واقعات، ترقی اور دوسری سرگرمیوں کی خبریں اور رپورٹیں اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ اور خبر رساں اداروں کو فراہم کرنے پر مأمور ہو، ایسے رپورٹر کے لیے اس شعبہ کے تمام پہلوؤں، اس کی زبان، اصطلاحات، فنی و تکنیکی امور اور انہیں عام فہم اخباری زبان میں پیش کرنے کے طریقوں کے بارے میں پوری طرح واقفیت ہونی چاہیے اور ایسی معلومات تک اس کی فوری رسائی اور دسترس ہونی چاہیے۔ آگے نمبر 30 سیاحتی رپورٹر۔ ایسا رپورٹر ہوتا ہے جس کے سپرد سیاحت اور سفری مسائل و اطلاعات کے بارے میں خبریں اور رپورٹیں تیار کرنے اور انہیں مختلف ذرائع ابلاغ تک پہنچانے کا کام ہے۔ وہ ہوائی
بحری سفری ریلوں اور دیگر ذرائع رسل کی خبریں اور مساحتی سہولتوں وغیرہ کے بارے میں معلومات پر مبنی خبریں جمع اور شائع کرنے پر مأمور ہوتا ہے۔ ایسے رپورٹر کو محکمہ سیاحت سے قریبی رابطہ رکھنا چاہیے۔ آگیا نمبر 31، یہ آخری ہیں، 1 سے 31 تک پورے ہو گئے، یہ آخری 31 بیان کرنے جا رہا ہوں۔ خاتون رپورٹر اگرچہ مندرجہ بالا تمام شعبوں میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور خصوصاً ترقی ممالک میں ان کی کثیر تعداد صحافت اور رپورٹنگ کے پیشے سے وابستہ ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں اب یہ رجحان پیدا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں خاتون رپورٹر سے مراد ایسی رپورٹر ہوتی ہے جس کا کام خصوصی طور پر عورتوں سے تعلق رکھنے والی سرگرمیوں کی خبریں جمع کرنا یا ان کی دلچسپی کے موضوعات پر مواد اکٹھا کر کے خبری شکل میں رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ ایسی رپورٹر صرف خواتین کی ہی سرگرمیوں تک ہی محدود رہے، وہ دیگر تمام شعبوں میں بھی بوقت ضرورت کام کر سکتی ہے۔ تو جی دوستو، یہ تھا آج کا چیپٹر، یہ آج کا سبجیکٹ، رپورٹنگ کے فرائض، ذمہ داریاں اور اقسام۔ آپ کو نیوز رپورٹر بننے کے تمام اصول و ضوابط سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ پیک ٹی وی کے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔